کا مقصد کیا ہے اور آج کی اس مبارک رات میں ہوا کیا، معراج کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور معراج اللہ نے اپنے حبیب کو کروایا کیوں ہے۔ ہر چیز کی تو وجہ ہوتی ہے، تو معراج کا واقعہ تو سب بتاتے ہیں لیکن یہ بہت کم بتاتے ہیں کہ معراج کروایا کیوں گیا ہے، معراج کی وجہ کیا تھی۔ تو معراج کی 4 وجوہات، کتنی؟ 4، باقی تو بہت ساری علماء نے بیان کی ہیں، 4 آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد مختصر سا اس کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے تو بات کو ختم کریں گے۔ پہلی وجہ جو علماء نے بیان کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہے تو جبریل امین نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس امت کے گناہ دکھائے۔ یہ جو امت بیٹھی ہے، میں آپ سب امت میں شامل ہیں اور قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں وہ سب کے سب امت محمدیہ میں شامل ہیں۔ سب کے گناہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دکھائے گئے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص ہے کہ اس کا اوپر والا ہونٹ اس کے سر سے اوپر لٹک رہا ہے، نیچے والا ہونٹ پاؤں کی طرف ہے۔ میرے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ گنہگار ہے جو جھوٹی گواہی دیا کرتا تھا۔ پھر میرے نبی نے دیکھا ایک شخص ہے کہ جس کی زبان کو کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ حضور یہ غیبت کیا کرتا تھا۔ پھر میرے نبی نے دیکھا ایک شخص ہے کہ جس کے دماغ کو کچلا جا رہا ہے پتھروں کے درمیان، اور اس کا بھیجا دماغ کا اندر والا حصہ نکل کر پگھل کر باہر آتا ہے، پھر دماغ درست ہو جاتا ہے، پھر پتھر آتے، یہ سلسلہ بار بار یہ پروسیس جاری ہے۔ وہ تکلیف کے مراحل سے اس کو گزارا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ گنہگار ہیں کہ جب مسجد سے اذان کی آواز آتی تھی تو ان کے دماغ میں اذان کا بوجھ آ جاتا اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو بوجھ ہے نماز، جو نماز کو بوجھ سمجھتے تھے آج آپ دیکھیں کہ اس کا حال کیا ہو رہا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں کہیں یہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں، کیا ہم کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے، کیا ہم جھوٹی گواہی تو نہیں دے رہے، کیا اذان کو سن کر ہمارے کان بوجھل تو نہیں ہو رہے۔ اس لیے اس امت کے گناہ پہلے دکھا دیے گئے تاکہ یہ امت اپنی اصلاح کر لے۔ کیا کر لے؟ بولیے اصلاح کر لے پہلے سے اپنی، کہ قیامت کے دن یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور اس امت کے تو اللہ اکبر اتنے بڑے بڑے گناہ جو پہلی امتوں میں تو کسی نے سوچا بھی نہ تھا، اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں اس امت میں۔ علامہ اقبال کون نہیں جانتا آپ کو، اتنا بڑا شعر علامہ اقبال نے کہا جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت ہے افلاک۔ ابلیس اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہے اے مولا میرے لیے کوئی اور دنیا بنا۔ ایتھے تا میرے تے بھی بڑے بڑے استاد آ گئے نے، میرے لیے کوئی اور دنیا بنا۔ اور تو شیطان بھی لت رکھ کے پہ آئے۔ اچھا بتائیں اب آگے رمضان کا مہینہ آ رہا کہ نہیں؟ آپ نے حدیث کتنی مرتبہ سن رکھی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان بولیے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسد شیطان تے مڑ دینے ہیں نا، گناہ کراوڑ والا ہی شیطان ہے۔ تو جو رمضان کے مہینے میں جو گناہ تے جیڑا کنجراؤ رمضان دے وچ ہو رہا ہے وہ کون کروا رہا ہے؟ سوال ہے، دسو مجھے کون کروا رہا ہے؟ شیطان تو قید ہے۔ ہم نے تو کہا کہ سارے گناہوں کی جڑ شیطان ہے، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں شیطان قید ہے۔ پتہ چلا اس دنیا میں شیطان سے بھی بڑے موجود ہیں۔
इसलिए इकबाल 1938 में उसका विसाल भी हो गया उस मर्द कलंदर का, और वो बात कह गया जमहूर की इबलीस है अरबाब सियासत, बाकी नहीं अब मेरी जरूरत है अफलाक। उठा कर देखो कुरान के अंदर पहली उम्मतों में कितने बड़े बड़े गुनाह होते थे, अगर वो कोई चोरी करते तो उनके दरवाजे पर लिख दिया जाता, अगर किसी का कत्ल किया होता माथे पर लिखा होता, झूठ बोलते तो लिखा होता था कि इसने झूठ बोला है, इसने चोरी की है, इसने बदकारी की है। लेकिन आज क्या मामला है, इस उम्मत के अंदर लोग झूठ भी बोलते हैं, बदकारी भी करते हैं, गीबत भी करते हैं, सारे गुनाह है, इसके बावजूद भी चेहरे तरोताजा है, चेहरे सलामत है। ये क्या वजह है? इसमें तेरा कमाल नहीं, कमाल है तो गुंबद खजरा के मकी का कमाल है। कुरान उठाओ रब्बा, रब्बे जुल जलाल का कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअस्सिबहुम व अंत फीहिम। ऐ महबूब, आपकी उम्मत के इतने बड़े गुनाह हैं कि जो पहली उम्मतों में इतने न थे, मेरा अजाब तेरी उम्मत के गुनाहों को देखकर जोश में आता है, लेकिन मेरा अजाब जब आता है तेरे गुंबद खजरा का हया करके वापस चला जाता है। महबूब मुझे तेरा ख्याल है क्योंकि तू इनमें मौजूद है। आज तेरा चेहरा सलामत है तो सदका है मुस्तफा का। आज तेरे दरवाजे पर कोई लिखकर नहीं जाता तो ये सदका है मुस्तफा का। लेकिन फिर भी तूने इस बात का ख्याल न किया कि जो नबी सारी जिंदगी हमारे लिए रोता रहा, इस दुनिया में आया तो उम्मती उम्मती करता रहा, मेराज पर गया तो उम्मती उम्मती करता रहा। अल्लाह अकबर जब गार में है तो उम्मती, सफर में है उम्मती, हसर में है उम्मती, मक्का में है उम्मती, मदीना में है उम्मती, हत्ता के कब्र के अंदर तेरी माँ ने, तेरे भाई ने, तेरे बाप ने, सब रिश्तेदार, तेरे दोस्त, तेरे आइजा करबा तेरे साथ छोड़ गए। जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बारियां मारियां ने। मोहम्मद बोटिया झूठा ही जग सारा, कमली वाले दी सच्चियां यारियां ने। आज सब के सब साथ छोड़ गए। आज कब्र के अंदर जिसने तुझे दीदार कराया है वो भी आमना का लाल है। इसलिए किसी ने कहा था कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों में क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। कब्र में भी सरकार ने तेरा साथ नहीं छोड़ा। तो इस उम्मत के जब मेरे नबी ने गुनाह देखे, तवज्जो है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आज दी रात रब भी सुभान अल्लाह पे आख रहा है। 15वां सुपारा उठाओ, ये पहली सूरत है जिसकी इब्तिदा अल्लाह ने सुभान अल्लाह से की है। सुभान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। इसलिए जो बात अच्छी लगे दिल को, सुभान अल्लाह आप जरूर बोलिएगा, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मेराज की पहली वजह क्या है कि अल्लाह ने जब जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफ़ा में आए, हुजूर ये आपकी उम्मत की गुनाह है, तो मेरे नबी परेशान हो गए, महमूम हो गए, क्योंकि सरकार फरमाते हैं कि मेरे उम्मती के पाँव में अगर एक कांटा भी चुभ जाए तो मैं मोहम्मद को बड़ी तकलीफ होती है। तो ये तो उम्मत के गुनाह देखे और अजाब देखे तो सरकार इतने मगमूम हो गए कि सरकार ने चादर ओढ़ी और अपनी चचा साथ बहन हजरत उम्मे हानी के घर जाकर चादर लेकर आप आराम फरमाने लगे। मेरे नबी की आंखों से आंसू छलक पड़े। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया जिब्रील तूने मेरे महबूब को मगमूम कर दिया, मेरे महबूब को परेशान कर दिया, मेरे महबूब को मायूस कर दिया, जा मेरे महबूब को ले आ और जाकर पैगाम दे कायनात का खालिक महबूब के साथ मुलाकात का मुश्ताक है। महबूब जिब्रील ने गुनाह तुझे दिखा दिए हैं, अब रहमत में खुदा दिखा देता हूं ताकि तुझे पता चल जाए तेरी उम्मत के गुनाह इतने बड़े नहीं जितनी तेरी रब की रहमत वसी है। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, ऐ महबूब अपनी उम्मत को बता दो कभी भी रब की रहमत से ना उम्मीद ना होना। ऐ बंदो तुम्हारे चाहे जितने मर्जी गुनाह हो जाए, अगर लिख लिख कर रजिस्टर के ऊपर दस्तों के ऊपर इतने भर जाए कि वो पहले आसमान तक पहुंच जाए और बंदा फकत 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 एक मर्तबा जुबान से कह दे मौला मुझे माफ कर दे,
تو اللہ اس کے گناہ نہیں دیکھتا، اپنی رحمت کو دیکھ کر اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبڑ اچھیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاوڑ میں جے بھی مکالے۔ تو یہ رب کی رحمت سے بخشا جانا ہے۔ تو پہلی وجہ کہ اللہ نے کیا کرنا تھا؟ رحمت دکھانی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسری وجہ، جبریل آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ایک کرسی بنائی ہے۔ کیا؟ سارے بولو، جڑے کرسیاں سے بیٹھے نہیں بھی بولو ذرا، یہ بنائی کرسی بنائی۔ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا سارے؟ اتنی فضیلت ہے آیت الکرسی کی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ روزانہ رات کو سوتے ہوئے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے تو روزانہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا ہے، ساری رات اس بندے کے گھر کی چوکیداری کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے تیرے نوکر بنا دیے اللہ نے، دیکھ تو صحیح کہ تو کس کا امتی ہے، فرشتے تیری نوکری کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربار بھی جبریل امین ہے۔ تو آیت الکرسی کا یہ مقام ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے کرسی بنائی ہے، وہ کرسی اتنی بڑی ہے، ایڈی بڑی کرسی یا رسول اللہ کہ 7 آسمان 7 زمینہ اور یہ چاند سورج ستارے اگر ملا کر اس کرسی کے اوپر رکھ دیے جائیں تو ایسے لگے گا جس طرح کرسی دے اوپر کسی نے انگوٹھی رکھی ہوئی ہے، اتنی بڑی کرسی۔ اور اس کرسی کے دائیں طرف 70,000 فرشتہ بیٹھ کر تورات کی تلاوت کر رہا ہے، 70,000 فرشتہ سامنے بیٹھ کر انجیل کی تلاوت کر رہا ہے، 70,000 فرشتہ اس کی پشت پر بیٹھ کر زبور کی تلاوت کر رہا ہے، 70,000 فرشتہ بائیں جانب بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضور، اگر آپ کا کوئی امتی دنیا میں رہتے ہوئے ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے یہ سارے فرشتے مل کر اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ جو ثواب ہوتا ہے اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے جس نے ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کی ہوتی ہے۔ آیت الکرسی کا مقام، جس نے ہر نماز کے فرض نماز کے بعد فوری بعد جیسے سلام پھیرا اور اس نے آیت الکرسی پڑھی، فرمایا اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی، سوائے موت کے کوئی فاصلہ نہیں، کوئی اور قدم نہیں۔ ادھر موت آئی، ادھر اللہ نے اس کو جنت کے میں اندر نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ جب یہ کرسی کی فضیلت بتائی تو میرے نبی نے فرمایا چلو جبریل کبھی وہ کرسی دیکھیں گے، کبھی کرسی پھر بولو سارے ڈل کے جملہ بولو، کبھی کرسی دیکھیں گے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب کو جا کر کہہ کبھی نہیں بلکہ ابھی دیکھیں گے، جا میرے محبوب کو لے آ، کیونکہ میں نے کرسی بنائی ہی اپنے محبوب کے لیے ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ رب فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاک، محبوب یہ کائنات بنائی ہے فقط تیرے لیے، اگر تجھے نہ بناتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، میں آدم کو پیدا نہ کرتا، حتیٰ کہ میں اپنے آپ کو خدا ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو دوسری وجہ کیا ہے کہ اللہ نے کرسی دکھانی تھی، کیا کرسی دکھانی تھی۔ تیسری وجہ کیا ہے معراج کی، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کیوں کروایا۔ پہلی 2 وجوہات میں نے بتائی آپ کو، تیسری وجہ کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے شفیق چچا حضرت جناب ابو طالب، ان کا جب وصال ہوا، حضرت ابو طالب کو آقا علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی۔ شیب ابی طالب میں میرے نبی نے 3 سال گزارے، مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں بھیجی جاتی تھی اور چمڑے کو ابال کر کھایا جاتا اور اس پر گزارا کیا جاتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شفیق چچا ساری رات گھر کے باہر پہرہ داری کیا کرتے تھے،
کافر آتے اپنے حضور کی جگہ پر اپنے بیٹے جعفر کو لٹا دیتے کہ کافر آ کر حملہ کریں تو میرے بیٹے کی جان چلی جائے مگر محمد کو کچھ نہ ہو. یہ جناب ابو طالب کی محبت تھی. جب سرکار نے نبوت کا اعلان کیا کسی کافر کی جرت نہ تھی کہ حضور کو انگلی کا اشارہ بھی کرے. آنکھ اٹھا کر بھی کوئی دیکھ نہ سکتا تھا جناب ابو طالب کے ہوتے ہوئے. جب حضور کے اس شفیق چچا کا وصال ہو گیا, اس دنیا سے چلے گئے, اور اسی سال میں میرے نبی کی پیاری زوجہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ, حضور کی پہلی زوجہ, اتنا پیار تھا حضور کو بی بی خدیجہ کے ساتھ. آپ بھی ازواج والے بیٹھے ہیں, کبھی دیکھو تو صحیح, کبھی اپنے دل کے آئینے میں جھانک کر دیکھو, کیا کبھی ہم نے اپنی ازواج کے ساتھ یہ محبت بھرے جملے کبھی کہے؟ سیدہ خدیجہ کے وصال کا وقت آتا ہے, اللہ اکبر, بی بی فاطمہ سے کہتی ہیں فاطمہ جاؤ جا کر حضور سے کہو اپنی کالی کملی والی چادر مجھے کفن کے طور پر دے دے. میرے نبی آتے ہیں, آ کر فرماتے ہیں خدیجہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ مجھے بخار ہے, ایسا لگتا ہے جس طرح میری جان چلی جائے گی. سرکار نے فرمایا کیا چاہتی ہے؟ حضور اپنی چادر دے دے. فرمایا لو اردت جلدی لآبیدکی, اے خدیجہ تو نے تو فقط چادر مانگی ہے, اگر محمد کی جلد بھی مانگتی وہ بھی اتار کر تجھے دے دے. یہ پیار تھا, محبت کا عالم تھا بی بی خدیجہ کے ساتھ. حتیٰ کہ بات یہاں پر ختم نہیں کی, بی بی خدیجہ کے وصال کے بعد میرے نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے. حتیٰ کہ بی بی عائشہ نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ کیوں بار بار اس بڈھڑی کا ذکر کرتے ہو جس کے بڑھاپے کی وجہ سے دانت بھی ڈگ گئے سن, جس کے ہونٹ بھی خشک ہو گئے تھے. یا رسول اللہ آپ کیوں بار بار اس بڑی عورت کا ذکر کرتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا خبردار, خدیجہ کے بارے میں مجھے پریشان نہ کرو. جب مکے والوں نے جھٹلایا تھا خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی. مکے والوں نے جب محروم کر دیا اس نے اپنے مال کے ساتھ میری مدد کی ہے. اللہ نے مجھے ساری اولاد خدیجہ سے عطا کی ہے. میں محمد اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں جنت الفردوس کے اندر ایک محل کے قریب بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہی ہے. خدیجہ الکبریٰ جب ان دو ہستیوں کا وصال ہوا جناب ابو طالب اور خدیجہ پاک کا, تو سرکار نے اس پورے سال کو عام الحزن قرار دے دیا. عام الحزن سے مراد غم کا سال. سارا سال میرے نبی غمگین رہے. بس وصال ہونے کی دیر تھی, آقا علیہ السلام کی ذات پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ ڈال دیے گئے. میرے نبی نکلتے ہیں رب کی تبلیغ کے لیے. کوئی حضور کو جادوگر کہتا ہے, کوئی حضور کو دیوانہ کہتا ہے, کوئی حضور کو پاگل کہتا ہے, کوئی حضور کو مزمم کہتا ہے. حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ابو جہل آپ کو مزمم کہہ رہا ہے. فرمایا وہ کسی اور مزمم کو پکار رہے ہیں, میرے رب نے تو میرا نام محمد رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کی ذات پر اتنے ظلم زیادتی, حتیٰ کہ طائف کے میدان سے کون باخبر ہے, کون بے خبر نہیں کہ طائف کے میدان میں آقا جب جاتے ہیں حضور کے قدمین کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے. حضور نیچے بیٹھتے ہیں, دو اوباش لڑکے حضور کو کندھوں سے اٹھا کر پھر کھڑا کرتے ہیں, پھر پتھر مارتے ہیں. حتیٰ کہ حضور کے غلام حضرت زید بن حارثہ حضور کو اٹھا کر جب جاتے ہیں تو حضور کے سر انور پر پتھر مار کر پھر برساؤ کیا جاتا ہے. جب میرے نبی چلتے ہیں ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو حضور کے رستے میں کانٹوں کا وہ سلسلہ شروع کرتی ہے کہ جب یہ چلے تو اس کے پاؤں کے اندر کانٹے چبھ جائیں. کس حد تک اذیتیں دی گئیں, حتیٰ کہ حضور کی گردن مبارک پر اللہ اکبر چادر کو لپیٹ کر کھینچا گیا اور حضور کی گردن پر زخم آ گیا. اور احد کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کلیجے کو نکال کر چبایا گیا. اور کس حد تک ظلم اور زیادتی, حضور کے رخسار کو زخمی کیا گیا, حضور کے دندان مبارک کو زخمی کیا گیا. اتنے ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دی گئی. حتیٰ کہ بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیا طائف کے میدان سے بڑھ کر بھی کوئی اذیت والا دن ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں, احد کے میدان میں بہت تکلیف ہوئی ہے. فرمایا جتنی تکلیفیں میں محمد پر ہوئیں اتنی کسی نبی پر تکلیفیں نہیں ہوئی. فرمایا
اتنی تکلیفیں جتنی مجھ پر نازل ہوئی ہیں اگر احد پہاڑ پر ڈالی جاتی وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اتنی اذیتیں, اتنی تکلیفیں. بھلا بتاؤ میرے نبی کا قصور کیا تھا؟ کس کے لیے میرا نبی پتھر کھاتا رہا؟ فقط اس امت کے لیے. حضرت نوح علیہ السلام پر بھی پتھر برسائے گئے. آسمانوں سے جبریل آتا ہے, اپنے نورانی پر مس کرتا ہے, صحتیاب ہو جاتے ہیں. 950 سال تبلیغ کی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے, حتیٰ کہ تنگ آ کر دعا کر بیٹھے. قرآن ہے, میری اپنی بات نہیں, قرآن کہہ رہا وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے مولا انہوں نے تیرے نبی کو ستایا ہے, اٹھا ان کو تباہ و برباد کر دے, نیست و نابود کر دے, صفحہ ہستی سے مٹا دے. ایک فرشتہ آتا ہے جو کہ اس زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کر آسمان کی بلندیوں سے نیچے پھینک دیتا ہے. ساری قوم تباہ ہو جاتی ہے, طوفان نوح چلتا ہے, ساری قوم غرق ہو جاتی ہے, اور فقط 80 لوگ جو بچ گئے جو ان کے ساتھ تھے, میں کہتا ہوں وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. ان سے بڑھ کر آقا علیہ السلام پر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ ڈالے گئے, ویسے ہی پتھر برسائے گئے, ویسے ہی فرشتے آ گئے, آسمان کے فرشتے, پہاڑوں کے فرشتے. حضور ہمیں حکم دیں ہم اس قوم کو تباہ و برباد کر دیں. تو میرے نبی نے کیا جملہ کہا, وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فرمایا میں اس امت کے لیے کیسے بد دعا کروں, اللہ نے تو مجھے ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تکلیفیں برداشت کی فقط اس امت کے لیے. تو جب اتنی تکلیفیں اور زیادتیاں ہوئیں تو آقا علیہ السلام کے دل میں بات آئی, آج مکے والوں نے میں محمد کو لاوارث سمجھ کر مارا ہے. آج میرے چچا ہوتے ان کی مجال نہ ہوتی کہ میری طرف انگلی کا اشارہ بھی کرتے. آج پتھر برسائے گئے, میرے رستے میں کانٹے بچھائے گئے فقط اس لیے کہ میرے سر پر کوئی نہیں. آج خدیجہ چلی گئی فقط اس لیے بس میرے نبی مغموم ہوئے اور جناب ام ہانی کے گھر گئے اور آرام فرمانے لگے. رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب کو جا کر پیغام دے, اگر دنیا میں تیری غم گساری کرنے والا کوئی نہیں تو آج عرش پر تیرا رب خود خدا ہو کر تیرے غم گساری فرمائے گا. تیسری وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کے دل کو حوصلہ عطا فرمانا تھا, اس لیے عرش پر بلایا. چوتھی اور آخری وجہ تو جو ہے چوتھی وجہ, آسمان کا اور زمین کا آپس میں مناظرہ ہوا. مناظرہ سمجھتے ہیں؟ مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ ایک بات ہے جس کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے, آپ بھی دلیل دیں گے میں بھی دلیل دوں گا, آپ میری دلیل کو توڑیں گے آپ اپنی دلیل دیں گے, اس کو مناظرہ کہتے ہیں. زمین اور آسمان, آسمان نے زمین کے ساتھ مناظرہ کیا, اے زمین دیکھ تو صحیح میرے اندر کس طرح تارے چمک رہے ہیں, کس طرح یہ عالم کہکشاں سجا ہے. تو زمین کہنے لگی کہ اے آسمان دیکھ تو صحیح, اگر تجھ میں ستارے ہیں تو میرے اندر پھول ہے, چمن ہے, باغات ہے, تیرے اندر تو یہ سب کچھ نہیں. تو آسمان کہنے لگا کہ میرے اندر سورج ہے, چاند ہے. زمین نے کہا میرے اندر پہاڑ ہے. اس نے کہا, آسمان کہنے لگا اگر تجھ میں پہاڑ ہے تو دیکھ تو صحیح میرے اندر بیت المعمور ہے, فرشتوں کا کعبہ ہے. تو زمین نے کہا اگر تجھ میں بیت المعمور ہے تو میرے اندر بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے, کعبہ ہے. آسمان نے کہا اگر تجھ میں بیت اللہ ہے تو دیکھ تو صحیح میں اونچائی پر تو پستی پر. کہا اگر میں پستی پر ہوں تو دیکھ تو صحیح تیرے پاس ایسی چیز نہیں جو میرے پاس ہے. کہا کون سی؟ کہا دیکھ تو صحیح میرے اندر گنبد خضرا ہے, میرے اندر حضور ہے, کیا تیرے پاس ہے؟ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. جن کا سایہ نہیں ان کا ثانی کہاں, ان کی اعلیٰ رسالت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. جب آسمان نے یہ کہا, زمین نے یہ جب دلیل دی تو آسمان عاجز آ گیا, کہا میرے پاس ان جیسا کوئی نہیں. آسمان نے رب کی بارگاہ میں کہا اے باری تعالیٰ تو نے زمین کو یہ اعزاز بخشا ہے تو کرم فرما مجھے بھی اعزاز دے. بس اللہ نے آسمان کی دعا کو قبول کیا اور
आसमान की दुआ को कबूल करते हुए फरमाया महबूब आसमान की इस दुआ को कबूल कर लिया गया है, लिहाजा मेहरबानी फरमाए आसमान पर तशरीफ लाए और इस आसमान को एजाज़ अता फरमा दे। बस सरकार जब गए, आसमान ने मेरे महबूब के कदमैन को चूम लिया। और आप देखें आसमान को, कभी आपको दूर से झुका हुआ नजर आएगा, नजर आता है ना झुका हुआ, इसकी वजह क्या है? उलमा ने वजह लिखी है। शायर ने अपने अंदाज में कहा, कहता है कि इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया है। अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत, आका ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है। और इसकी वजह बता रहा है कि शायर कि ये आसमान क्यों झुका हुआ नजर आता है, क्या वजह है? शायर कहता है कि एक बार जो तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, एक बार जो तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, अब तक ये फलक शुक्र के सजदे में झुका है। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम के कदमैन को चूमा था, कयामत तक ये आसमान झुका हुआ नजर आता रहेगा, अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र अदा कर रहा है। अल्लाहु अकबर। तो ये चार बुनियादी वजूहात हैं मेराज की। पहली वजह क्या, भूल गए हो? जेड़े ये सांदे सी हुण किथे गए? अल्लाह ताला को चले गए। पहली वजह क्या थी मेराज की कि अल्लाह ने रहमत के खजाने दिखाने। दूसरी वजह क्या कि आका अलैहिस्सलाम को उस कुर्सी पर बिठाया जाना था जो कुर्सी अल्लाह ने बनाई। तीसरी वजह क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब के दिल को हौसला अता फरमाना था। चौथी वजह क्या कि अल्लाह ने आसमान की दुआ को कबूल फरमाया। अब मेराज की मुबारक रात आती है जिस रात में हम बैठे हैं। सरकार फरमाते हैं कि मैं हतीमे काबा में आराम कर रहा था। हतीमे काबा समझते हैं? वो जो छोटी सी 4 फुट की दीवार है काबे के साथ, छोटी छोटी 4 दीवारी जो हुई है वहां पे। सरकार फरमाते हैं कि मैं वहां आराम कर रहा था कि जिब्रील मेरी बारगाह में आए और आकर उन्होंने मेरे कदमैन को बोसा दिया, मेरे कदमैन को बोसा दिया, चूमा। मैं बेदार हुआ और मेरे सामने जिब्रील ने क्या किया कि उसके हाथ में सोने की थाली थी, सोने की थाली। फिर जिब्रील ने मुझे बेदार किया, मेरे सीने को चाक किया, मेरे दिल को निकाला और निकाल कर उस सोने की थाली में रखा और मेरे दिल को आबे ज़मज़म के पानी के साथ धो दिया। पूछा गया या रसूल अल्लाह क्या आप सो रहे थे? फरमाया मैं पहले सो रहा था लेकिन ये सारा मंजर मैं अपनी आंखों के साथ खुद देख रहा था। अच्छा ये बताएं, अब किसी का छोटे से छोटा भी ऑपरेशन करना हो, उसको पहले बेहोश किया जाता है कि नहीं? उसको टीके लगाकर बेहोश किया जाता है या उस जगह को सुन कर दिया जाता है ताकि तकलीफ महसूस ना हो। लेकिन सरकार की तो दिल की सर्जरी हो रही है। सरकार अलैहिस्सलाम के सीने को चाक किया गया, दिल को निकाला गया और जब निकाला गया हुजूर फरमाते कि मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा हूं। जो नबी दुनिया में रहते हुए दिल के बगैर जिंदा रह सकता है वो आज भी अपने गुंबद खजरा में जिंदा रह सकता है। ये अकीदा है अहले सुन्नत का। पूछा गया कि या रसूल अल्लाह आपका दिल निकला तो क्या खून भी निकला था? फरमाया नहीं, खून नहीं निकला, बल्कि जैसे ही जिब्रील ने मेरे सीने को चाक किया मेरे सीने से अल्लाह का नूर निकला, खुदा का नूर निकला। और लोग कहते हैं कि भाई बड़े अजीब मामला, तो भाई देखो जी कैसे हो सकता है कि अल्लाह का नबी कि इतनी अर्श पर चले गए और ऑक्सीजन के बगैर कैसे जिंदा रह सकते हैं? ऑक्सीजन तो वहां जाती नहीं, क्योंकि साइंसदान कहते हैं ना, साइंस मुबारक ये कहती है कि एक जमीन की एक हद है जहां कुर्रा अर्ज है, फिर कुर्रा बल्द है, एक कुर्रा हवा का है, वहां हवा का इतना दबाव होता है कि आगे ऑक्सीजन नहीं जा सकती, बंदा जिंदा नहीं रह सकता। तो सरकार कैसे तशरीफ ले गए?
اگر یہ سوال کرتے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو دوسرے آسمان پر ہے. حضرت عیسیٰ دوسرے آسمان پر ہے اور وہ حیات ہے. جو حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کرے وہ شخص مسلمان نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. اگر حضرت عیسیٰ کو رب ذوالجلال دوسرے آسمان پر بغیر آکسیجن کے زندہ رکھ سکتا ہے تو اپنے حبیب کو بھی بغیر آکسیجن کے قبر کے اندر زندہ رکھ سکتا ہے. لہذا یہ عقیدہ درست رکھیے. اللہ اکبر. سرکار فرماتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں، سرکار نے فرمایا کہ میرے دل کو آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کا دل معاذ اللہ میلا تھا. کوئی دل کے اندر یہ بات نہ رکھے. اگر جو رکھے گا اس کے ایمان کے اندر کمی ہو جائے گی. سرکار کے دل کو آب زمزم کے ساتھ اس لیے غسل دیا گیا کیونکہ آب زمزم کی معراج ہونی تھی. آب زمزم کو مقام ملنا تھا. امام علوسی فرماتے ہیں کہ سرکار کی ذات کے ساتھ ساتھ باقی اور بھی بہت ساری چیزوں کو معراج حاصل ہوئی. اللہ نے اپنے باقی نبیوں کو بھی معراج عطا کی ہے. جس طرح اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے عرش کے اوپر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا کہ جب انہوں نے حضور کا نام پڑھا تو یہ حضرت آدم کی معراج تھی. پھر اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام، ان کی بھی معراج ہوئی. حضرت ادریس بھی اپنی حیاتی میں جنت میں تشریف لے گئے. جب جنت میں گئے نا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے چلیے چلیے اب واپس چلیے، اب واپس چلیے. کہا واپس کیوں جاؤ؟ کہا جنت کے اندر اس وقت تک آپ نہیں ٹھہر سکتے جب تک کہ نبیوں کے امام محمد رسول اللہ جس جنت کے اندر نہ داخل ہو جائے. تو حضرت ادریس کہنے لگے کہ اگر میں نہیں رہ سکتا تو یہ بتاؤ کہ ابھی میں جنت سے باہر آیا، جنت کے اندر میں نے حوروں کو بھی دیکھا، جنت کے اندر میں نے فرشتوں کو بھی دیکھا، جنت کے اندر میں نے رضوان کو بھی دیکھا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے اگر میں نہیں رہ سکتا؟ کہا کہ وہ جو فرشتے ہیں، جو حوریں ہیں، وہ جو رضوان ہیں، وہ جنت کے اندر حضور کے غلام بن کر رہ رہے ہیں. تو حضرت ادریس کہنے لگے اگر وہ غلام بن کر رہ رہے ہیں تو آج سے اللہ کا نبی ادریس بھی جنت میں محمد کا غلام بن کر رہے ہیں. نبی بھی حضور کی غلامی کر رہے ہیں، نبی بھی. اللہ اکبر. اسی طرح آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں پھر براق پیش کیا گیا. براق پھر دل کو اندر رکھا گیا، سینے کو بند کر دیا گیا. سرکار کے صحابہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کبھی کبھی اپنی زندگی میں اپنے جسم مبارک سے پردہ ہٹاتے تھے اور پردہ ہٹا کر ہمیں وہ لکیر دکھایا کرتے تھے جہاں سے سینہ چاک ہوا تھا. وہ لکیر دکھاتے تھے، بس لکیر دکھانے کی دیر ہوتی، اس لکیر کے ذریعے سے اللہ کا نور نکلا کرتا تھا. ہم اس کی زیارت کیا کرتے. پھر سرکار نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں براق پیش کیا گیا. براق جو گدے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا. یہ نور کی سواری، نور کی سواری کے اوپر حضور بیٹھے، اور جب بیٹھنے لگے تو وہ براق بتکنے لگا، اٹھنے لگا اوپر کی طرف. فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ خوشی سے جھوم رہا ہے کہ آج میرے اوپر کتنی بڑی ہستی سوار ہو رہی ہے. تو جبریل نے کہا صبر کر، تیرے اوپر نبیوں کا امام بیٹھ رہا ہے اور یہ وہ نبی ہے کہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ایک جانور کو پتا چل جائے کہ نبی آ گئے تو جانور ہو کر وہ خوشی سے جھوم رہا ہے تو امتی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے. جب تجھے پتا چلے گا کہ آمنہ کا لال آ رہا ہے تو تجھے بھی تو جھومنا چاہیے نا، تجھے بھی خوشی منانی چاہیے، تجھے بھی اپنے گھر کو سجانا چاہیے. جب جانور ہو کر خوشی منا رہا ہے تو امتی کو جانور سے بڑھ کر خوشی منانے کا حق. تو سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے براق پر بٹھایا گیا، میں براق پر بیٹھا. اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا ہے عرش پر، یہ سواریاں کیوں بھیجی جا رہی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. اب میں نے اس بڑے چوک سے چھوٹے چوک میں جانا ہے تو میں پیدل چلا جاؤں گا یا نہیں؟
میں نے اگر اڈا کھوئی پر جانا ہے تو میں موٹر سائیکل پر بیٹھوں گا، اگر میں نے چیچا بطنی پر جانا ہے تو میں رکشے پر بیٹھ جاؤں گا، اگر میں نے چیچا بطنی سے آگے میاں چنو جانا ہے تو میں بس پر بیٹھ جاؤں گا، اگر میاں چنو سے آگے یعنی لمبا سفر کرنا ہے ملتان سے بھی آگے پھر میں کار میں بیٹھ جاؤں گا، اگر میں نے ملتان سے سعودی عرب جانا ہے تو پھر میں کس میں بیٹھوں گا؟ جہاز میں۔ یعنی جتنا لمبا سفر ہوگا سواری بھی تبدیل بولیے ہوتی رہے گی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے براق پر بٹھایا گیا، پھر مجھے جبریل نے اپنے پروں پر سوار کیا، پھر نور کی سیڑھیاں آ گئیں، پھر گھوڑے پر سوار کیا گیا، پھر مجھے نور کا بکا پیش کیا گیا، پھر رفرف پیش کیا گیا۔ یعنی جتنا لمبا سفر ہوتا تھا ویسے ہی سواری تبدیل ہوتی گئی، حتیٰ کہ ایسی جگہ کہ جہاں پر جبریل کی بھی انتہا ہو گئی۔ جبریل کہنے لگا کہ یا رسول اللہ لو بلوتو انقلت اللہ ترکتو، اگر میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے یہ نوری پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ جتنے جبریل بھی رک گیا ہے، اب کہنے لگا آپ جائیں، آپ جانے خدا جانے۔ سرکار فرما لیا لے کے آوڑ اللہ تو ہے درستے تھے میں نے تو چھڑ دیتا ہے۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بابا جی میرے ساتھ کہیں آؤ جی لاہور چلیے، وہ گاڑی تے اتر جانا کہنا کہ اپے چلے جاؤ، پھر میرے نال کا نہیں نہ گئے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے نا جو جبریل کی جگہ ہے، تو حضور کے قدمین میں جو نالین تھی حضور کی جوتی مبارکہ وہ رقص میں آ گئی، جھومنے لگی۔ سرکار نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں تو میں جبریل سے ذرا بات نہ کر لوں؟ تو بچوں ہے آپ کے ذرا بولیے سبحان اللہ۔ گل سنن دی نے گل بڑی پیاری ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں جبریل سے بات نہ کر لوں؟ فرمایا کیا بات کرو گی یا رسول اللہ؟ آپ مجھے اجازت دیں۔ کہا اجازت ہے۔ اب نالین مصطفیٰ ہو کر جبریل سے مخاطب ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جبریل تو فرش سے چلا تھا میرے محبوب کے ساتھ اور تو برابر اڑتا رہا، برابر اڑتا رہا، جہاں جہاں براق جاتا تھا تو بھی ساتھ گیا، جہاں نور کا گھوڑا تھا تو بھی برابر اڑتا رہا، جہاں رف رف آیا تو ساتھ رہا، جہاں نور کی سیڑھیاں آئیں تو ساتھ رہا، اور جہاں پر رف رف اور نور کا بکا آیا وہاں بھی تو برابری میں سفر کرتا رہا۔ تو دیکھ تو صحیح جو برابری کرتا ہے وہ کبھی بھی پار نہیں جایا کرتا، اور جو مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ بھی پار لگ جایا کرتا۔ تو برابری کرتا رہا، میں قدموں کے ساتھ جڑی رہی، تو نوریوں کا سردار ہو کر تو نے ہاتھ جوڑ لیے، اور میں مکے کا چمڑا ہو کر مصطفیٰ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ مکے کا چمڑا ہے اور حضور کی نالین ہے اور وہ حضور کے ساتھ جا رہی ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اگر جبریل بھی برابری کرے وہ بھی مصطفیٰ کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اور آج 1400 سال کے بعد اٹھنے والا ایک مولوی کہے کہ میں نبی جیسا، نبی میرے جیسا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، تو نبی کے زبان مبارکہ سے نکلنے والے لعاب کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو لعاب پھینکتا ہے، دنیا کہتی ہے ڈونٹ سپٹ، تھوکیے مت، جراثیم پھیلتے ہیں، لیکن میرا نبی جہاں پر اپنا لعاب ڈال دیتا ہے وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ میرا نبی جس ہنڈیا کے اندر اپنا لعاب ڈال دے وہ 10 بندوں کا کھانا 1400 بندوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حضور کے لعاب کا مقابلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ براق کے اوپر میں بیٹھا، براق سفر کرتا ہوا ایک جگہ پر ٹھہر گیا۔ میں نے فرمایا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ یا رسول اللہ یہ مدینہ ہے، یہاں پر آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ سرکار سے کہا گیا حضور آپ یہاں پر 2 نفل پڑھیں۔ فرمایا میں نے 2 نفل پڑھے، پھر میں بیٹھا، پھر مجھے فلسطین پہنچایا گیا، حتیٰ کہ رستے کے اندر میں نے دیکھا مررتو بقبر موسیٰ، میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا۔ کس کی قبر سے بولیے؟ حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا۔ پھر میں نے کیا دیکھا؟ رأیتو قائم یصلی فی قبرہ، میں نے حضرت موسیٰ کو قبر میں دیکھا، وہ کھڑے ہو کر میری ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔
خطے دے وچ موسیٰ نو تکیا سرکار نے، جدوں مسجد اقصی دے وچ گئے تو اوتھے حضرت موسیٰ پہلے دے موجود سن، پہلے سے موجود ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ یہاں پر بیٹھے ہو، میں نے پہنچنا ہو لاہور، اپنی گاڑی پہ چلا جاؤں اور وہاں میرے سے پہلے سارے بیٹھے ہو تو میں حیران تو ہوں گا، یار تسی میرے تو بعد ٹرے ہو تو پہلے پہنچ گئے ہو، کیا وجہ ہے؟ اب آقا علیہ السلام تو تشریف لائے ہیں براق پر، تو باقی جتنے نبی 1.25 لاکھ مسجد بھری ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ مسجد اقصی میں تو فقط 5000 بندوں کی گنجائش ہے، تو 1.25 لاکھ انبیاء کیویں آ گئے وچ؟ 1.25 لاکھ انبیاء مسجد اقصی میں کیسے آ سکتے ہیں؟ کوئی سوال کر سکتا ہے؟ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مومن قبر کے اندر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اتنا وسیع کر دیتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے جنت کا باغ بن جایا کرتا ہے۔ اگر مومن کی قبر وسیع ہو سکتی ہے تو اللہ کے نبیوں کے لیے بھی مسجد اقصی وسیع ہو سکتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ مسجد اقصی میں پہلے سے موجود تھے۔ کیا وجہ ہے؟ حضرت موسیٰ تو قبر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے تھے اور مسجد اقصی میں پہلے سے تھے، وہ تو کسی سواری پر نہیں آئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ باقی نبی اپنی رفتار سے آئے تھے، اپنی رفتار سے آئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی رفتار سے آئے اور آقا علیہ السلام براق کی رفتار سے آئے۔ کسی عام سواری کا مقابلہ نبی کی رفتار کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کوئی جانور کسی بھی نبی کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے سرکار کی اس لیے براق پر لایا گیا اور باقی نبیوں کو بغیر سواری کے لایا گیا۔ رب بتانا چاہتا ہے اگر میرے نبی کے مقتدی بغیر کسی سواری کے آ سکتے ہیں تو میرا محبوب بھی بغیر سواری کے آ سکتا ہے۔ اچھا، آپ نے معراج پر جانے کا تو سنا ہے نا کہ جبریل کے پر آئے، پھر گھوڑا آیا، پھر رف آیا، نور کا بکا آیا، براق آیا، یہ سواریاں تو جانے کی ہیں۔ آتے ہوئے تو کوئی سواری نہیں تھی، جاتے ہوئے تو سواریاں تھیں، لیکن آتے ہوئے کسی سواری کا ذکر نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو حضرت عیسیٰ آئے لیکن واپس نہیں گئے، وہ دوسرے آسمان پر ہیں۔ حضرت ادریس آئے جنت میں ہی ہے، واپس نہیں گئے۔ یہ کہا کہ یہ کمال فقط ہے کملی والا ہے کلی مختار ساڈا، جو چاہے کر کے وخا سکدا ہے، چن توڑ سکدا ہے پھر جوڑ سکدا ہے، ڈوبے سورج نو پیچھا پرتا سکدا ہے، نکل جاوے قطادہ دی اکھ پاویں لب لا کے ٹھیک فرما سکدا ہے، پیاسا ہووے اسلام دا جے لشکر انگلاں وچوں چشمے چلا سکدا ہے، سدرا خاص مقام جبریل دا ہے اس تو اگے پر نہیں ہلا سکدا ہے، میرے آقا دیاں طاقتاں تا ویکھ ذرا آپ ہی جا سکدا ہے تے آپ ہی آ سکدا ہے۔ یہ سرکار کا مقام ہے کہ میرا نبی جا بھی رہا ہے اور میرا نبی آ بھی رہا ہے۔ اب مسجد اقصی ہے، 1.25 لاکھ نبی بیٹھے ہیں، ان میں حضرت آدم بھی ہیں۔ امامت کی کچھ شرائط ہے، امام اس کو بنایا جائے کہ جس کی عمر سب سے زیادہ ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ امام وہ بنے کہ جو عالم ہو، کیا ہو بولیے؟ عالم ہو، وہ امام بنے جو علم زیادہ رکھنے والا ہو۔ اب وہاں پہ حضرت آدم بھی ہے، حضرت آدم کے پاس تھوڑا علم تھا۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کے نام سکھا دیے، سب کے نام، ایک ایک چیز کا علم آتا تھا، اور کائنات کے اندر جتنی زبانیں بولی جانے والی تھیں ساری زبانیں بھی سکھا دیں حضرت آدم کو۔ تو ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، لیکن مصلی پر کس کو کھڑا کیا گیا بولیے؟ ہمارے نبی کو۔ پتا چلا کہ آدم بعد میں ہے، پہلے ہمارا نبی ہے۔ اب دوسری شرط، امام وہ بنے جو قرآن سونا پڑتا ہو، تلاوت اچھی کرتا ہو۔ اب اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو وہاں پر حضرت زبور بھی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام جو زبور کی تلاوت کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد زبور کی تلاوت کرتے تھے تو سمندر کے اندر تیرتی ہوئی مچھلیاں رک جاتی تھی، آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے، اور پہاڑ جھومنے لگتے تھے اتنی پیاری آواز کو جب سنتے۔
اگر اس آواز کو دیکھا جائے تو حضرت داؤد موجود تھے، لیکن مصلی پر کس کو کھڑا کیا گیا؟ بولیے ہمارے نبی کو۔ پتا چلا داؤد بعد میں ہے، ہمارا نبی پہلے ہے۔ اب امامت کی تیسری شرط ہے، امام وہ بنے کہ جو سونا ہو، کیا؟ خوبصورت ہو۔ اگر خوبصورتی کو دیکھا جائے تو وہاں پر یوسف بھی ہے، یوسف جیسا حسین کہ جس کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، لیکن یہاں پر یوسف بھی ہے، لیکن مصلی امامت پر حضور کو کھڑا کیا گیا، کیونکہ حضرت یوسف خود کہتے ہیں اے نبی خدا، بے شک حسن کے معاملے میں میرے بڑے چرتے تھے، لیکن حسن کے معاملے میں آپ کا محتاج ہوں۔ اس لیے کسی نے کہا حقیقت ہے مسلم زمانہ حسین ہے، اللہ کا پیارا یوسف مانا حسین ہے، لیکن خدا گواہ ہے اتنا نہیں شمس جتنا میرے حسین کا نانا حسین ہے۔ یوسف کے حسن سے بڑھ کر ہمارے نبی کا حسن ہے۔ وہاں مصر کی عورتوں نے انگلیوں کے ہاتھ کاٹ لیے، ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی اور حسن یوسف میں مستغرق ہو گئی، لیکن یہاں پر حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر عرب کے جوانوں نے اپنی گردنوں کو کٹوا دیا ہے۔ تو مصلی امامت پر حضور کو کھڑا کیا گیا۔ پتہ چلا کہ یوسف کے حسن سے بڑھ کر ہمارے نبی کا حسن ہے۔ تو یہ ساری شرائط اگر امام کی دیکھی جائیں، وہ سب کی سب کس میں پائی جاتی ہیں؟ بولیے ہمارے نبی۔ تو سرکار علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھائی، اعلان کر دیا گیا، اعلان۔ نماز پڑھنے کے بعد اعلان ہوا، لوگ اے انبیاء سن لو، خبردار اب بس شریعت محمد کی رہے گی، قیامت تک کسی اور کی شریعت نہیں چلے گی۔ اب اگر عیسیٰ بھی آ جائے ان کو بھی کلمہ محبوب کا پڑھنا پڑے گا، موسیٰ بھی آ جائے شریعت چھوڑ کر ان کو بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ وہ نبی ہے کہ جو سب سے آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ مسجد اقصی میں تمام نبیوں نے اس وعدے کو سچا کر لیا جو عالم ارواح میں اللہ نے اپنے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا، اگر میرا نبی آ جائے اپنی شریعت کو چھوڑ کر، اپنے کلمے کو چھوڑ کر میرے محبوب پر ایمان لانا ہے اور میرے محبوب کی شریعت پر عمل کرنا ہے، تو مسجد اقصی میں تمام نبی میرے نبی کے مقتدی بن کر کھڑے ہوئے۔ وہاں پر سلیمان علیہ السلام جیسے بھی ہیں کہ جو 40 میل دوری پر چونٹی کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ اگر مقتدی کی سماعت کا عالم یہ ہے تو نبیوں کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ نبیوں کے امام کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اگر حضرت سلیمان چونٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں 40 میل دوری تک، تو آج ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی بھی گنبد خضرا میں امتیوں کا درود و سلام سن سکتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے سامعین محترم، یہ معراج کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمام نبیوں سے بڑھ کر اللہ نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو سب سے بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور معراج کی رات ایک سبق لے کر جائے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو تحفہ عطا کیا وہ ہے نماز کا تحفہ۔ کیا ہے بولیے؟ آپ جامع کئی دفعہ آپ نے واقعہ سنا ہے صحیح بخاری میں، سرکار فرماتے ہیں کہ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ فرمانے لگے کیا لے کر آئے ہیں؟ اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ کہا اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ کہا میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، وہ 2 نہیں پڑھتی تھی تو توڑی امت بجا کے میں پڑھ سی۔ جاؤ اللہ کو لے واپس کام کروا کر آئے۔ حضور چلے گئے، جا کر 50 سے 45 ہوئی، 45 سے 40 ہوئی، اور 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10، 10 تو جدو 5 رہ گئی ہیں، 9 چکر لگ گئے۔ اب حضرت موسیٰ کہنے لگے حجے اور بھی تھوڑیاں کراؤ، یہ بھی زیادہ نے۔ درگاہ نے فرمایا اتنیاں تو پڑھ ہی لین گئے، اتنی امت سے امید تو رکھی ہے نا کہ اتنی تو پڑھ لیں گے، لیکن رب کہتا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، جو میں کہہ دیتا ہوں کبھی تبدیل۔ اللہ نے جب 50 دے دی تھی تو پھر تبدیل کیوں کی؟ سوال ہے۔ جب اس نے دے دی، وہ کہتا ہے کہ میں کلمہ تبدیل ہی نہیں کرتا، لیکن مولا تو نے تبدیل کر دیا، 50 سے 5 کر دی۔
کا تبدیل نہیں کی. حقیقت میں امت محمدیہ کو انعام دیا, پڑھیں گی 5 لیکن ثواب میں 50 کا عطا فرما دوں. اس لیے آپ 5 نمازوں کی پابندی کریں. تو یہ معراج کی رات کا تحفہ ہے, معراج کی رات کا یہ عظیم تحفہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں اکثر کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے نماز نہ پڑھ کر اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کیا, وہ قبر میں اپنے نبی کا سامنا کیسے کرے گا؟ تو سرکار فرمائے گی نہیں, یہ نماز نہ پڑھ کر میری آنکھوں کو تکلیف دیتا رہا. ہم سال بعد آ جاتے ہیں مسجد میں اور آ کر ہم نے نعرے لگائے, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. ان نعروں سے اس وقت تک ہماری نجات نہیں ہوگی جب تک کہ ہم نے سنت مصطفیٰ پر عمل نہ کیا ہوگا. حضور کی سب سے بڑی سنت نماز ہے. تو لہٰذا آپ آج کی مجلس میں یہ آج عہد کر کے اٹھیں کہ آپ 5 جگانہ نماز ادا کریں گے. اگر آپ ابھی یہاں سے اٹھیں اور صبح کنچ تیل پا کے ستے رہو تے آپ کو بھئی مولوی آپ پہ بانگا پڑی جاوے تے نمازہ بھی پڑی جاوے, تو پھر آپ کی اس مجلس میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تب تک جب تک کہ آپ فجر کی نماز باجماعت ادا نہیں کریں گے. میرے نبی نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور ساتھ ہی فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات عبادت کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے. کتنے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیے ہیں. تو آپ خود بھی نماز پڑھیں اور جا کر اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں, اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, اولادوں کو بھی نماز کی طرف لے کر آئیں. اور آخری بات میں کرتا چلو, جب میرے نبی معراج سے تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے روایت ہے, سرکار نے فرمایا عائشہ مانگ کیا مانگتی ہو؟ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے بابا سے مشورہ نہ کر لوں؟ کہا کہ جاؤ مشورہ کرو. حضرت عائشہ گئیں اور جا کر کہا ابا جان حضور کا دریائے کرم جوش میں ہے, اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ, اے آج وہ مائل بات اور بھی کچھ مانگ, دیتے ہیں وہ کیا اور کیا کچھ نہیں دیتے, یہ بحث نہ کر ہوش میں اور بھی کچھ مانگ, یہ در مصطفیٰ ہے. حضرت عائشہ سے میرے نبی نے کہا مانگ کیا مانگتی ہے؟ یا رسول اللہ اللہ نے معراج کی رات جو آپ کے ساتھ راز کی باتیں کی ہیں ان میں سے ایک راز کی بات مجھے بتا دیں. اب سنو کیا راز کی بات تھی جو اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ کی. کیا کہا؟ اللہ نے 70,000 راز کی باتیں کی, ان میں سے ایک بات یہ تھی جو میرے کسی امتی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا گیا, آپ رونے لگ گئے. عائشہ صدیقہ کہنے لگی کہ ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے, آپ رونے لگ گئے. کہا بیٹی یہ تو تو نے انعام بتایا کہ جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے وہ تو جنت میں جائے. ابو بکر صدیق یہ سن کر یہ سوچ کر رو رہا ہے کہیں ابو بکر سے کسی کا دل ٹوٹ نہ گیا ہو. جو کسی کا ٹوٹا دل جوڑے وہ تو جنت میں جائے, اور جو کسی کا دل ہی توڑ دے جاری بات ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. سوچ رہا ہے ابو بکر, کتنی بڑی ہستی ہے ابو بکر صدیق, افضل البشر بعد الانبیاء, اتنا بڑا مقام, لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابو بکر صدیق کی کیفیت خشیت کا عالم یہ ہے. لہٰذا آج کی رات یہ آپ ایک نماز اور دوسرا یہ کہ آپ حقوق العباد کا خیال رکھیں. والدین کا دل نہ توڑیں, والدین کو چاہیے اولاد کا دل نہ توڑے, شوہر کو چاہیے بیوی کا دل نہ توڑے, بیوی کو چاہیے شوہر کا دل نہ توڑے, بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں کا دل نہ توڑے, چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کا ادب کرے, شاگردوں کو چاہیے کہ وہ استاد کا ادب کرے, استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت شاگردوں کے اوپر رحم کرے, شفقت کرے, اور دست شفقت رکھتے ہوئے ان کو تعلیم سے آراستہ کرے اور ان پر رحم کرے. اور آقاؤں کو, مالکوں کو چاہیے کہ وہ نوکروں کے اوپر ظلم نہ کرے, ان کے اوپر سختی نہ کرے, پیار کے ساتھ کام لے. یہ معراج کی رات کا تحفہ ہے. جو ان چیزوں پر عمل کر لے گا اللہ اس کو بغیر حساب سے جنت عطا فرما دے گا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ